بہت ساری جو ہے نا وہ چینجنگز آئی ہیں، خواہ وہ فائنینشیل ہوں، پولیٹیکل ہوں، فورن ہوں، اس لیے پالیسیز کو مس یوز کیا جا رہا تھا۔ امریکہ نے جو ہے نا ملٹیپل کنٹریز کو بین کیا فار دا ویزا۔ کوشش کریں آپ کی جو پروفائل ہے دیٹ از مور انٹو ایکیڈیمکس، دنیا میں سب سے کم جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ امریکہ کی ہے۔ فائنینشیل جو ریکوائرمنٹ ہے بینک اسٹیٹمنٹ کی وہ ہم لازمی ساتھ بھیجتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی ویزا پالیسی کو مزید سخت کر دیا۔ اب درخواست گزاروں کی گزشتہ 5 سال کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کی جانچ لازمی ہوگی، اور امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے یہ نوٹس فیڈرل رجسٹر میں شائع کیا ہے، جبکہ امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز دیکھے گی کہ آیا کسی نے امریکہ مخالف، اسرائیل مخالف یا دہشت گردی سے متعلق کوئی مواد شیئر یا فروغ اس کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اسی دوران H1B ویزا کے لیے ہائی سکلڈ ورکرز کی پروفائلز، ریزیوم اور لنکڈن اکاؤنٹس کا بھی تفصیلاً جائزہ لیا جائے گا۔ آن لائن سرگرمیوں میں ملوث افراد کو ویزا کے لیے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس سال جنوری سے اب تک 85,000 ویزے منسوخ کر دیے ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، اور ان میں زیادہ تر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹ ویزاز شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدامات طلبہ، پروفیشنلز اور تارکین وطن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ تو ناظرین، اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں امیگریشن ایکسپرٹ اور ویزا کنسلٹنٹ عظیم صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی ویزا پالیسی کو مزید سخت کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ویزا پالیسی اتنی سخت کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہے، کیا وجہ ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، سنس دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز ٹیکن چارج آف US گورنمنٹ، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو ہے نا وہ چینجنگز آئی ہیں، خواہ وہ فائنینشیل ہوں، پولیٹیکل ہوں، فورن ہوں، اور جو ویزا پالیسیز کی چینجنگ ہیں وہ اس میں سر فہرست ہیں، اور اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنز ہیں۔ اگر آپ پاسٹ میں جا کے دیکھیں، جو بیسیکلی جو US ویزا پالیسی ہے یہ آلریڈی ڈیزائن ہوتی ہے بائی دیئر اسٹیبلشمنٹ اینڈ بائی دیئر ایجنسیز، اور اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو فیس چینج کرنا پڑتا ہے، اور اس بندے کو لانا پڑتا ہے جو کہ سوٹیبل ہو فار دا ڈیلیورنس آف دس پالیسی۔ اچھا، اب چونکہ اس پالیسیز کو، پچھلی پالیسیز کو مس یوز کیا جا رہا تھا کہ آپ USA میں رہ کے، USA کی یونیورسٹیز میں پڑھ کے، USA کا پلیٹ فارم یوز کر کے، ان کی ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز کے اندر پڑھ کے ان کے خلاف ہی جو ہے نا بیانیاں پیش کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا پاسٹ میں جو کہ یہ جو وار میں جو USA انوالو ہوا ہے اس کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا USA کے اندر، اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے اور مائیگرنٹس نے جو ہے نا وہ اس کو لیڈ کیا۔ تو دیٹ واز دا ریڈ فلیگ فار دا US پالیسی میکرز کہ ہمارے ملک میں آ کے، ہمارے ویزے کے اوپر آ کے یہ ہمارے خلاف ہی اگر بات کریں گے تو دیٹ از اے تھنگ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار اینی کنٹری، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ پاکستان ہو۔ بٹ چونکہ امریکہ کے اسٹیکس زیادہ ہیں، امریکہ کی پالیسیز جو ہے نا وہ وائڈلی افیکٹ کرتی ہیں پوری دنیا کو، تو دیٹ واز دا مین ریزن کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ جو مائیگرنٹس ہیں، خاص طور پہ جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے، جو اسٹوڈنٹ ویزاز پہ آئے ہوئے ہیں، جو وزٹ ویزاز پہ آئے ہوئے ہیں، وہ آ کے اینٹی جو اسٹیٹس ہیں بیانیاں جاری کریں، جو کہ ایک پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایک ریڈ فلیگ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے جو مائیگرنٹس ہیں وہ انسیکیور ہیں، اور وہی جو ہے نا وہ آپ کی پالیسی کے خلاف جو ہے نا بات کر رہے ہیں۔ دیٹ واز دا مین ریزن۔ اور پلس آپ کو پتہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزوں کو رد و بدل کیا جا رہا ہے، جس میں فارن پالیسیز کو بھی چینج کیا جا رہا ہے۔ اسی کا پارٹ تھا جس میں امریکہ نے جو ہے نا ملٹیپل کنٹریز کو بین کیا فار دا ویزا، جس میں آپ کا افغانستان شامل تھا، کولمبیا شامل تھا، ملٹیپل اور کنٹریز بھی شامل تھے جن کو بین کیا گیا۔ تو اس کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ فارن پالیسی چینج ہونا ایک فیکٹر ہے، اینٹی اسٹیٹ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا ان کنٹری وہ ایک نیریٹو ہے، اور پلس جو USA کے جو آنے والے نیکسٹ 5 ایئرس کے 10 ایئرس کے پلان ہے، آئی بلیو کہ یہ جو 3-4 فیکٹرز ہیں دیٹ واز دا مین ریزنس ٹو چینج دیز پالیسیز۔ اچھا عظیم صاحب، دیکھا جائے تو اب درخواست گزاروں کی گزشتہ 5 سال کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کی جانچ لازمی ہوگی، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا اگر وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے 5 سال پرانی یا کوئی اس طرح کی متنازع چیزیں، ڈیلیٹ لیٹر والا کر کے نا کیپشن، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں جناب؟ وہ جو ریکارڈ ڈسپیئر کر دیا گیا ہے وہ بھی آ جائے گا سامنے؟
ویری انٹرسٹنگ کوشچن, اور میں بلکہ وارن بھی کر دوں اپنی آڈینس کو کہ اچھا دیکھیں 5 سال کی ہسٹری, دے ہیو آل دا رائٹس ٹو چیک دا ہسٹری آف یور سوشل میڈیا اکاؤنٹس. اگر آپ ابھی جو ہم نے ریسنٹ DS 160 فارم ہم نے دیکھے ہیں جو ہم نے ریسنٹ ٹائم میں فل کیے ہیں, میں بھی کل پرسوں میں فل کیے ہیں, اس کے اندر اب انہوں نے مزید جو ہے نا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایڈ کرنے کی جو ہے آپشنز دے دیا. پریویسلی اٹ واز لمیٹڈ ٹو 3 to 4 اکاؤنٹس, اب ان کے اب ملٹیپل آپ ایڈ کر سکتے ہیں. دی آسک فار دا لنکڈ ان اکاؤنٹ, ٹک ٹاک, یوٹیوب, سوشل میڈیا, اسنیپ چیٹ, ایوری تھنگ دے آسک, آپ کا لنک آپ نے وہاں پیسٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا اور 5 سال کیا یہ اس سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں, یہ تو خیر انہوں نے بتانے کی حد تک یہ نا. اور جو ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اس نے یہ باقاعدہ جو ہے نا پریس کانفرنس کی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے رائٹ بیفور دا اپلائنگ, مے بی آپ 2 ماہ پہلے 1 ماہ پہلے, تو دیٹ ول بی اے میجر ریڈ فلیگ. یہ ایک مزید الارمنگ ہوگا ان کے لیے کہ آپ نے یہ چیز کیوں ڈیلیٹ کی ہے. اینڈ دیٹ ویٹنگ, اگر میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ویٹنگ کی بات کر رہا ہوں, دیٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو پوسٹنگ اونلی. That is that also includes your interest, your behavior, interest, your comments, your likes, your shares. آپ کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے, یعنی کہ اوور آل آپ کی پرسنالٹی کو آپ کا مائنڈ سیٹ کو ریڈ کیا جائے گا. یعنی کہ عظیم اب یہ صورتحال ہو گئی کہ آپ کی ویسے تو پرسنالٹی جو جیسی بھی ہو, لیکن اب آپ کی جو پروفائل ہے نا وہی آپ کی آئیڈینٹی بن گئی ہے سوشل میڈیا پہ جیسی پروفائل. یس صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عظیم صاحب یہ کتاب کو کور سے جج کیا جا رہا ہے, مطلب آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے, یعنی بڑا محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت ہے. فیک اکاؤنٹس بنا بالکل جی. آئی وڈ سجیسٹ کہ اینٹی US اب جو ہے نا اسٹیٹمنٹس سے گریز کیا جائے فار آل دا US ویزا اپلیکینٹس, اور اسرائیل خلاف جو ہے نا وہ بیان بازی سے جو ہے نا وہ بھی اجتناب کیا جائے. اور آپ کو, اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے میسج ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ یہ میسج ہے میرا کہ جو آپ کی لنکڈ ان پروفائل ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں, اور کوشش کریں آپ کی جو پروفائل ہے دیٹ از مور انٹو ایکیڈیمکس. آپ کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے. ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں یہ بات کہی کہ 85,000 ویزاز جو ہے نا وہ کینسل کیے گئے, اس میں میجورٹی اسٹوڈنٹس کی تھی. وہ یہی وجہ تھی کہ 2 اسٹوڈنٹس ور انوالو ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز, وہ ان پالیسیز میں شامل. عظیم صاحب یہ جو اب جرنلسٹ ہیں, جو صحافی برادری ہیں, جن کا تو کام ہی حقائق کو رپورٹ کرنا ہے, مطلب اسرائیل کا معاملہ ہو, ابراہم اکارڈ پیچھے ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں سارے میڈیا کے لوگ, اس کے علاوہ امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا رہا, کردار کو بھی, تو وہ بیچارے پھر نہ ہی سمجھے کیا کریں وہ. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ایک وہ سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کسی ادارے پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں اور آپ اپنا انالیسس شیئر کر رہے ہیں جی. ایک وہ سینٹیمنٹس ہیں جو آپ شیئر کر رہے ہیں جس میں آپ کی جو ہے نا وہ پرسنل ایگریشن بھی شامل ہے. دیکھیں فار انسٹنس کہ اگر آپ ایک جو ہے نا نیوٹرل جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا ایک نیوٹرل انالیسس کر رہے ہیں بیٹھے میڈیا کے اوپر, جو کہ امریکہ کے اندر بھی لوگ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ نیریٹو ہے جو ایک وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ آؤٹ آف اگریشن, آپ آؤٹ آف جو ہے نا سینٹیمنٹس پبلش کرتے ہیں اور یہ بیانیاں جاری کرتے ہیں جیسے آپ امریکہ کی پالیسیز کے خلاف ہے. تو وہ اس میں فرق ہے, ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی کہ عظیم آپ کا کہنا ہے کہ کسی ایجنڈا کے تھرو اگر کوئی پروفائل چل رہی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بٹ آپ اپنی اظہار رائے ابھی بھی, وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ ابھی بھی آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کو اگر وہ چیز ناگوار ٹھہر رہی ہے تو آپ اس پر کامنٹ آبویسلی کر سکتے ہیں, رائٹ؟ جی بالکل. اچھا عظیم اب لاسٹلی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ویزا اپلائی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا سختیاں ہیں, کیا کیا ڈاکیومنٹیشن ہے, اپنے فیملی کے جیسے کہ کہہ لیں کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دینا یا نمبرز دینا, یہ کتنا لازمی ہے؟ اچھا دیکھیں ویسے تو جو امریکہ کی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب سے کم ہے, دنیا میں سب سے کم جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ امریکہ کی ہے. جیسے آپ فارم فل کرتے ہیں تو اس پہ لکھا آتا ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ اونلی دا کنفرمیشن پیج, جو آپ نے سبمٹ کیا ہے وہ تو خیر 16 صفحوں کا ہوتا ہے, لیکن اس کے عوض آپ کو 1-2 صفحوں کا پیج ملتا ہے بار کوڈ کے ساتھ, وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے, اینڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ساتھ اپنا پاسپورٹ لے کے آنا, دیٹس اٹ, یا 2 پکچرز لے کے آنی ہے. یہ ان کی آفیشیل ریکوائرمنٹ ہے, اس کے علاوہ وہ آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, آئی بلیو دیٹ دے ہیو ایکسیس ٹو ایوری تھنگ.
बाय अदर मींस, बाय अदरवाइज दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। अलबत्ता अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वी नॉर्मली प्रेफर स्टूडेंट्स टू ब्रिंग बैंक स्टेटमेंट, जो कि एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी भी ऑलरेडी देख चुकी होती है। तो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की, वो हम लाजमी साथ भेजते हैं स्टूडेंट्स के, कि उन्होंने आपकी लिविंग एक्सपेंस और रिमेनिंग फीस जो है ना वो देखनी होती है। इसके साथ साथ अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, कोई एनटीएन है, कोई टैक्स रिटर्न्स हैं, कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, यू आर मोर वेलकम टू ब्रिंग अलॉन्ग विद यू। बट बिल्कुल आपने ये सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना है, और कोई भी छेड़छाड़ जो है आपने अप्लाई करने से पहले नहीं करनी, वरना उसका रिकॉर्ड भी जो है वो सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अजीम कासिम साहब, बड़े आपने रहनुमाई की, और यकीनन लोग जो हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यकीनन इससे मुस्तफीद होंगे, उनका फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अब जो हो गया सो हो गया, डिलीट मत करें आप उसे, आइंदा जो है आप एहतियात करें।